سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سرلا وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الأعلى مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم من یسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن صبح یک نظر کن صبح. آئیے محبت کے ساتھ اور خود پاک پر لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ صلی اللہ علیہ نبی کے نبی کی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات قبل تقریر میں جو اشعار پڑھنے والا ہوں اس کے تعلق سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان اشعار کی حیثیت کیا ہے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ اشعار لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء جب ان اشعار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن سعدی کے اشعار لاجواب ہیں. سعدی کے اشعار لاجواب ہیں. امیر خسرو پھر گئے، پھر اشعار لکھ کر کے آئے. پھر حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا تو بولے بہت اچھا ہے، لیکن شیخ سعدی کے اشعار بڑے لاجواب ہیں. اور محبت سے بولے بڑے لاجواب. اس طریقے سے کئی مرتبہ حضرت امیر خسرو نے کیا اور ہر مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء نے یہی جواب عنایت فرمایا کہ اشعار تمہارے اچھے ہیں لیکن شیخ سعدی کے اشعار بڑے لاجواب ہیں. بالآخر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء سے دریافت کرتے ہیں اشعار ان کے بھی ہیں، اشعار میرے بھی ہیں، لیکن دونوں کے اشعار میں فرق کیا ہے، تفاوت کیا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ٹھیک ہے رات کو فلاں جگہ آ جانا جہاں میں وظیفہ کرتا ہوں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ وظیفے میں لگ گئے اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر حاضر ہوئے. تو حاضر ہونے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تم بار بار یہ پوچھ رہے تھے
شادی کے اثار لاجواب کیوں ہیں؟ شیخ سعدی کے اثار لاجواب کیوں ہیں؟ نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر اپنی نگاہ عنایت اٹھائی تو امیر خسرو نے دیکھا ان کی آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے. رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ جلوہ افروز میں اور اس مجلس محبت میں حضرت شیخ سعدی یہی اشعار پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کہتے ہیں سعدی دوبارہ پڑھو، سعدی دوبارہ پڑھو، سعدی دوبارہ پڑھو. اب آپ کہیں گے وہ اشعار کون سے ہیں؟ تو اس سے پہلے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں. ذرا نظریں اٹھائیے مسجد کی چھت کی طرف، دیکھیے چمک آئی ہے چھت میں. یہ سب آپ لوگوں کی عنایتوں کی وجہ سے. گزشتہ جمعہ میں نے اعلان کیا تھا لیکن بس دال میں نمک کے برابر فرق رہا تھا. میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ 200-500 جیب میں رکھ کر کے آتے ہیں تو لوگ سوچ کر کے آئے ہوں گے کہ اگلے جمعہ دے دیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ آج زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کیجیے گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو مصطفیٰ کہتے ساری اور دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو. میرے محترم بزرگوں دوستو، نظام الدین اولیاء نے فرمایا اے امیر خسرو دیکھ لے تمہارے اشعار کے اندر اور شیخ سعدی کے اشعار کے اندر یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. اب آئیے دیکھیے وہ اشعار کون سے ہیں. بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ، حضرت شیخ سعدی علی رحمت رضوان یہ اشعار لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. ربائی ہے لیکن 3 شعر تیار ہو چکے ہیں، 4تھا شعر آتا ہی نہیں ہے. حضرت شیخ سعدی بہت پریشان ہے، مضطرب ہے، بے قرار ہے. مولا 4تھا شعر بنے گا کیا کہ حضرت شیخ سعدی کی قسمت جاگ اٹھتی ہے، تقدیر بیدار ہوتی ہے. ہم زندہ سنیوں کے زندہ نبی، ہم زندہ سنیوں کے زندہ نبی شیخ سعدی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے شیخ سعدی 3 شعر تیرے تیار ہو گئے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 4تھا شعر کیوں نہیں کہہ دیتا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. معلوم یہ ہوا شیخ سعدی کے ان اشعار کے اندر 3 شعر تو شیخ سعدی کے ہیں، 4تھا شعر صلو علیہ وآلہ شیخ سعدی کے نہیں، مصطفیٰ کے ہیں، مصطفیٰ کے ہیں. حضرات اب ذرا غور کیجئے، میں نے خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی اللہ نے فرمایا سبحان اللہ. قرآن مجید کے پورے 30 پارے پڑھ ڈالو، صرف ایک ہی جگہ سورت کے شروع میں یہ لفظ آیا ہے سبحان اللہ. خدا سبحان اللہ کہہ رہا ہے. اے اویس کرنی میں نماز پڑھنے والے سنی غیور مسلمانوں، معلوم یہ ہوا سبحان اللہ کہنا یہ خدا کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ بھی پاک ہے وہ ذات، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی معجزے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو عطا فرمایا، وہ سارے معجزہ بلکہ اس سے بھی زیادہ تنے تنہا مولا نے ذات مصطفیٰ کے اندر جمع فرما دیا. آدم کا اخلاق، شیش کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کا ذر و ایثار، حضرت خلیل اللہ کی خلت، حضرت موسیٰ کا جلال، عیسیٰ کا کمال، یوسف کا جمال، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے اندر موجود ہیں. وہ مصطفیٰ جن کا کلمہ شرق والے پڑھتے ہیں، وہ مصطفیٰ جن کا کلمہ مغرب والے پڑھتے ہیں، وہ مصطفیٰ جن کا کلمہ شمال والے پڑھتے ہیں، وہ مصطفیٰ جن کا کلمہ جنوب والے پڑھتے ہیں. اور آگے بڑھ کر میں کہوں
شیش پڑھتے ہیں، نوح پڑھتے ہیں، لوط پڑھتے ہیں، ہود پڑھتے ہیں، زکریا پڑھتے ہیں، یحییٰ پڑھتے ہیں، یعقوب پڑھتے ہیں، عیسیٰ پڑھتے ہیں، ابراہیم پڑھتے ہیں، اسماعیل پڑھتے ہیں، موسیٰ پڑھتے ہیں، عیسیٰ پڑھتے ہیں، سارے نبی پڑھتے ہیں، جبرائیل پڑھتے ہیں، میکائیل پڑھتے ہیں، اسرافیل پڑھتے ہیں، اسرائیل پڑھتے ہیں، دردائل پڑھتے ہیں، رافائیل پڑھتے ہیں، اسماعیل پڑھتے ہیں، چہند و فہیم پڑھتے ہیں۔ اس نبی کے اندر وہ سارے معجزات موجود ہیں۔ کسی شاعر نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیزاداری آج خوبہا ہمارا یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ یہ نبی کی ذات ہے کہ سارے معجزات تنے تنہا ذات مصطفیٰ کے اندر موجود ہیں۔ میرے دوستو یہ نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ مصطفیٰ زمین پر رہ کر چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند ٹکڑا ہو جائے، چاند ٹکڑا ہو جائے۔ کچھ نہیں کہوں گا، بس یہ کہوں گا جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، مصطفیٰ نے چاند کے تو ٹکڑے کیے، تم اشارے سے ایک اینٹ دو ٹکڑا کر کے دکھا دے، ایک اینٹ دو ٹکڑا کر کے دکھا۔ نبی کا یہ معجزہ بہت بڑا کہ چاند ٹکڑا ہو گیا۔ مقام صحبہ میں ہر ایک پر حدیث پڑھوں گا نہیں، وقت پورا ختم ہو جائے گا۔ مقام صحبہ میں علی کے لیے مصطفیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لیا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لیا۔ یہ نبی کا معجزہ اعلیٰ حضرت نے اس کی بڑی اچھی ترجمانی کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ ارے محبت سے بولو نا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک۔ آگے بولو، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ نبی کا بچپنا کہ دائی حلیمہ کے گھر جھولے میں آرام فرما ہے، نبی کی انگلی جدھر اٹھتی ہے چاند ادھر ہی جھک جاتا ہے، چاند ادھر ہی جھک جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ، حضرات درخت کو بلا لیا، بہت بڑا معجزہ۔ نبی کے جسم اقدس سے لگنے والا کپڑا تنور میں ڈال دیا گیا، کپڑا جلا نہیں، یہ بہت بڑا معجزہ۔ جنگ خندق کے موقع پر ثابت کے گھر تھوڑے سے جو کی روٹی اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، چپکے سے دعوت دی گئی۔ مصطفیٰ تمام صحابہ کو لے کر ثابت کے گھر چلے گئے۔ ثابت نے بی بی سے کہا قسم ہو گیا انتظام تھوڑا سا ہے، نبی سارے لشکر کو لے کر تیار ہے۔ بیوی بھی بڑی ایماندار تھی، بیوی نے پوچھا بتا بلایا تو نے ہے یا مصطفیٰ نے؟ جابر نے کہا میں نے نبی سے کہا ہے، نبی نے سب کو بلایا، نبی نے سب کو بلایا ہے، نبی نے سب کو بلایا ہے۔ جابر کی بیوی بول پڑی بلایا اس نے ہے تو انتظام بھی وہی فرمائیں گے، بلایا انہوں نے ہے تو انتظام بھی وہی فرمائیں گے۔ حدیث اٹھاؤ پڑھو، 1500 سے زیادہ صحابہ نے کھا لیا، آٹا ویسے کا ویسے ہی باقی ہے، اور جیبو کھولتا ہوا گوشت کا دیگ ویسے ہی کھول رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا بہت بڑا معجزہ۔ ایک پیالہ دودھ شکم سیر ہو کر 70 صحابہ نے پی لیا، دودھ بچا ہی رہ گیا۔ یہ نبی کا بہت بڑا معجزہ۔ نبی کے انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، سینکڑوں لوگ ایک کٹورے پانی سے پیے بھی، مچھلی سے بھی بھر لیے۔ یہ نبی کا بہت بڑا معجزہ۔ راوی کہتے لو کننا میات الف لکفانا، 1000 بھی ہوتے تو ہمیں کافی ہوتا، 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا۔ یہ نبی کا بہت بڑا معجزہ۔ لیکن نبی جس زمانے میں آئے
اس زمانے میں فصاحت کا بڑا عروج تھا، بلاغت کا بڑا عروج تھا، ہر گھر میں شاعر موجود تھے، بڑی بڑی شاعری کرتے تھے، بڑے ادیب لوگ تھے، بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ میرے دوستو، ان کی فصاحت و بلاغت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس دور میں جو نبی کا ابتدائی دور تھا، ابتدائی زمانہ تھا، مولا نے مصطفیٰ کو قرآن عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، اور قرآن نے چیلنج کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں قرآن میں کلام اللہ میں شک ہو تو تم خود بھی آؤ، اپنے حواریوں کو بھی لاؤ، ایک چھوٹی سورت کی طرح سورت بنا کر کے دکھا دو، سب لاجواب ہو گئے، سب لاجواب ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا مولا نے نبی کو اس زمانے میں قرآن کی شکل میں سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ آج کسی بھی نبی کا معجزہ دنیا کے اندر موجود نہیں، لیکن سن لیو، مسجد ویسے کرنے میں آ کر نماز پڑھنے والے اور مسلمانوں، اٹھاؤ قرآن، قرآن کی ہر آیت ہے، یہ میرے نبی کا کھلا معجزہ ہے، میرے نبی کا کھلا معجزہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ نبی کو قرآن عطا فرمایا گیا، یہ نبی کا سب سے بڑا معجزہ۔ اور ایک معجزہ اور ہے، اس کا نام ہے معراج النبی۔ پہلے دور میں فصاحت و بلاغت کا دور تھا، زمانہ تھا، رب نے ہر ایک کی فصاحت و بلاغت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے قرآن عطا کیا، لیکن وہ رب جانتا ہے، سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، کہ آخر زمانے میں کچھ زمانے کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ سورج تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور سورج تک پہنچیں گے، چاند تک پہنچیں گے، سورج پر جا کر زمین خریدنے کی کوشش کریں گے۔ مولا نے ان لوگوں کے ان باتوں کا جواب دینے کے لیے نبی کو معراج میں بلایا، نبی کو معراج میں بلایا اور دنیا کو بتایا، تم تو سورج تک پہنچے، میرا نبی وہاں تک پہنچا جہاں تک کسی کی فکر نہیں پہنچ سکتی، جہاں تک کسی کی سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ سرے لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے نبی۔ نہیں بولو گے میں بھی نہیں بولوں گا۔ سرے لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے، کوئی حد ہے ان کے، بلغ العلا بکمال۔ نبی وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کی سوچ نہیں پہنچ سکتی، کسی کی فکر نہیں پہنچ سکتی۔ مولا نے اعتراض کرنے والے جانوروں کو، کیونکہ جو نبی کا وفادار نہیں وہ جانوروں سے بھی بدترین ہے، جو نبی کا وفادار نہیں وہ جانوروں سے بھی بدترین ہے، اور جو نبی کا وفادار ہے وہ فرشتے سے بھی افضل ہے۔ بہت ذمہ داری والا جملہ بولا، جو وفادار مصطفیٰ ہے وہ فرشتے سے بھی افضل ہے، اور جو غدار مصطفیٰ وہ جانور سے بھی بدترین ہے۔ حضرات، اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے، پوری رات نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے اور آ گئے۔ تو مولا نے فرمایا، اعتراض کرنے والا پہلے قرآن کی سورت کا لفظ تو دیکھ، سبحان الذی، سبحان الذی، جانے کا دعویٰ مصطفیٰ نہیں کر رہے ہیں کہ میں گیا، لے جانے کا دعویٰ خدا کر رہا ہے۔
لے جانے کا دعویٰ خدا کر رہا ہے، نبی نہیں گئے، خدا لے کر کے گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اعتراض کرنے والوں، جس خدا کی ذات پر تم اعتراض کرتے ہو، سبحان اللہ، وہ خدا تمہارے اعتراضات سے پاک اور صاف ہے، منزہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی جانور نما انسان نبی کی ذات پر اعتراض کرے تو میں ایسے کرنے کے ذمہ دار منبر و محراب سے چیلنج کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ اعتراض ذات مصطفیٰ پر نہیں ہوگا، ذات خدا پر ہوگا۔ اس لیے کہ جانے والی ذات نبی کی نہیں، بلکہ لے جانے والی ذات خدا کی ذات ہے۔ اور گئے بھی کس سے؟ بولیے کس سے گئے بانی صاحب؟ براق سے گئے۔ ہمارے محدث صاحب کو بھی معلوم ہے، براق سے گئے۔ براق بنا ہے برق سے، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ ایک سیکنڈ میں، توجہ کیجئے گا، بہت پیارا جملہ، ایک سیکنڈ میں ایک بجلی 1,86,000 کے میل، 86,000 میل کی مسافت کو طے کرتی ہے ایک سیکنڈ میں۔ یہاں پہ سوئچ ہو، بٹن کافی دور ہو، 1,86,000 میل کی دوری پر ہو، ایک سیکنڈ میں طے کرے۔ ایسے کرنے میں نماز پڑھنے والوں، ایمانداری سے بتانا، یہ بجلی، یہ برق، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ ماہ و نجوم، یہ چمک، یہ دمک، یہ روشنی، یہ ضیاء مار کرنے بنی کس کے صدقے؟ جواب تم دو، نبی کے صدقے۔ اور میرا نبی نور ہی نہیں، نور علی نور۔ جب صدقے والے بجلی کا یہ حال ہے، صدقے والے نور کا یہ حال ہے، تو جو سراپا نور ہی نور ہو، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال کیا ہوگا؟ اچھا ایک بات بتاؤں، پھر سوموار کو آئیے گا عشاء کے بعد اسی مسجد میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، آئیے گا۔ کب آنا ہے؟ سوموار کو، یعنی جنوری کی 27 تاریخ اور رجب کی 26 تاریخ، لیکن مغرب کے بعد 27ویں تاریخ لگے گا، تو انشاءاللہ پروگرام ہوگا، آئیے گا۔ آئیے، ویلکم، سواکم، خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، ہم کہنے کے لیے آپ کو تیار ہیں۔ آئیے، باپ دادا کی قبروں پہ فاتحہ بھی پڑھ لیجیے گا اور جشن معراج النبی میں شرکت کر لیجیے گا۔ آخری بات کہہ کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ آخری بات بہت پیاری ہے، سارے اعتراضات کسی بات سے ختم۔ یہ ہمارا جسم ہے، جلدی جلدی ٹائم نہیں، یہ ہمارا جسم ہے، اس جسم کے اندر ایک روح ہے۔ جب تک روح ہے آنکھ دیکھتی ہے، جب تک روح ہے کان سنتے ہیں، جب تک روح ہے ناک سونگھ لیتی ہے، ناک میں سانس چلتی ہے، جب تک روح ہے جسم حرکت کرتا ہے، جب تک روح ہے آدمی چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ اب اگر بات اور بھی نہ سمجھ میں آ گئی ہو تو آگے بڑھو، سمجھو یہ گھڑی ہے، گھڑی، اس گھڑی کے اندر ایک سیل ہے، ایک بیٹری ہے، اس گھڑی کی روح وہ بیٹری ہے، گھڑی کی روح وہ بیٹری ہے، وہ سیل ہے۔ میں نے بانی صاحب سے کہا یہ گھڑی بڑی بدماش ہے، ٹائم جلدی ختم ہو جاتا ہے، اس کی بیٹری نکال دو۔ بانی صاحب نے بیٹری نکال دی۔ اب جب میں بیٹری نکلوا لیا تو دیکھا گھنٹے کا کانٹا جہاں پہ رکا تھا وہیں پر رکا ہوا ہے، منٹ کا کانٹا جہاں پہ رکا تھا وہیں پر رکا ہوا ہے، یہ سیکنڈ کا کانٹا جہاں پہ رکا تھا وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے پھر بیٹری ڈلوا دی، جہاں رکا تھا وہیں سے چلنا شروع ہو گیا، وہیں سے چلنا شروع ہو گیا۔ گھنٹے کا کانٹا وہیں سے چل رہا ہے، منٹ کا کانٹا وہیں سے چل رہا ہے، سیکنڈ کا کانٹا وہیں سے چل رہا ہے۔ ایسے کرنی میں نماز پڑھنے والوں، ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ہاتھ سے پکڑتے ہیں، پیروں سے چلتے ہیں، گھڑی میں بیٹری موجود ہے،
وہی رک گئے حضرات، بستر بھی گرم جہاں تھا وہی رک گیا، زنجیر بھی ہلتی ویسے ہی رہ گئی، اور پانی بھی ویسے ہی بہتا رہا تو رک گیا، لیکن نبی آئے پھر گھنٹہ چلنا شروع ہو گیا، گھنٹہ چلنا شروع ہوا۔ اے ویسے گرمی میں نماز پڑھنے والوں، اب پیاری بات بتا کر بات ختم کرو، دیکھو نبی روح کائنات ہے، چلے گئے، دنیا کی گھڑی رک گئی، ٹائم رک گیا، اب ایمانداری سے بتانا چاند نکل رہا ہے کہ نہیں، چاند نکل رہا ہے کہ نہیں، سورج نکل رہا ہے کہ نہیں، دن کے اجالے آ رہے ہیں کہ نہیں، نظام الاوقات چل رہا ہے کہ نہیں۔ اے عقل کے اندھو، اب کان کھول کر سن لو، چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، ستاروں کا مسکرانا، دن کا نکلنا، ختم ہونا، رات کا نکلنا، صبح کا نکلنا، اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ میرے نبی دنیا میں موجود ہے، باحیات ہے، زندہ ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ، چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پتوں پر بھی برسا دے، برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، اور یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہی بعد نماز مغرب فوراً یکتا نگر گلی نمبر 5 شارکوپ ITI کے سامنے ایک نوری لطیفی کانفرنس اور جشن دستارکشی کا پروگرام ہوگا، جس میں بہت سارے علماء تشریف لا رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا چراغ علی صاحب، اور آپ کا گنہگار امام بھی موجود رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ دوسرا اعلان 26 جنوری بروز اتوار یوم جمہوریہ کے موقع پر 10 بجے سے شام 5 بجے تک مدرسہ فیضان رضا کے پاس فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد ہے۔ جن کو بیماریاں ہوں جا کے اپنا چیک اپ کروا لیں، الحمدللہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اعلان کیا تھا، بہت سے لوگ نہیں آئے تھے، اب تو سبھی لوگ آ گئے ہیں۔ پھر میں دوبارہ اعلان کر رہا ہوں کہ کلر کا کام زوروں سے چل رہا ہے، قبرستان میں بھی، مسجد میں بھی، اور بہت سارے کام ہیں۔ آپ حضرات ساتھ جاتے ضرور تعاون کیجیے گا، اور سوموار کو عشاء کی نماز کے بعد جشن میلاد النبی میں ضرور تشریف لائیے گا۔ کھڑے ہو جائیے، جو لوگ جہاں پہ ہیں کھڑے ہو کر کے سفر لطف کر لیجیے، اور جن لوگوں نے سنتیں پڑھی ہیں سنتیں پڑھی ہیں۔